وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ دوسرا رکوع اس سورہ مبارکہ کا جاری ہے، جس میں مشرکین مکہ کے کچھ مطالبات کا ذکر ہے اور ان کی جو روش تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کر رہے تھے کہ قرآن کے سوا کوئی اور چیز لے آئیے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ قل لو شاء اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا ما تلوتہ علیکم، تو میں اس قرآن کو تم پر نہ پڑھتا، ولا ادراکم بہ، اور نہ تمہیں اس کی خبر دیتا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یقیناً اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں، افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی تم جو مطالبات کر رہے ہو کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور شے آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ اللہ نے قرآن مجھے عطا فرمایا اور اسی کے حکم سے میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک بہت بڑی دلیل اللہ نے پیش فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا گیا کہ میں تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں، 40 برس سے تم لوگوں نے مجھے صادق کہا، امین کہا، اپنے فیصلے مجھ سے کرائے، اپنی امانتیں میرے پاس رکھوائیں۔ 40 برس سے تم دیکھتے رہے کہ میں نے کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ اب یہ 40 برس کے بعد اتنا عمدہ کلام جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو کیا یہ میں اپنی خواہش نفس سے پیش کر سکتا ہوں؟ پھر غور کرو کہ تم نے میرے کردار کی گواہی دی ہے، جس ذات نے بندوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا 40 برس تک، کیا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے؟ 40 برس تک میں نے تمہاری خیر خواہی کی، اب کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اللہ کے حوالے سے تم سے جھوٹ بولوں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، اور اس کو اس اعتبار سے بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ امی تھے، آپ نے باقاعدہ کہیں تعلیم حاصل نہیں کی، اور اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو اتنا عظیم کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری فرما دیا۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، سو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ انه لا يفلح المجرمون، بے شک مجرم فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ اب مشرکین کا ذکر آ رہا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت نہیں کرتے اللہ کے سوا، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، مگر ان کی کہ جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے ہاں ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کے اس شرک کے اوپر ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ نفع کا اختیار رکھتے نہ نقصان کا، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے جھوٹے معبود اللہ کے حضور سفارش کرنے والے ہیں، یہ بھی سراسر غلط ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو وہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں؟ مراد ہے کہ اللہ تو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اب تم ایک ایسی بات پیش کر رہے ہو کہ جو بالکل خلاف حقیقت ہے، جو کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ مراد ہے کہ یہ سراسر خلاف حق بات ہے جو تم نے اختیار کر رکھی ہے۔ ان جھوٹے معبودوں کے متعلق تم نے یہ سمجھ لیا کہ سفارش کرنے والے ہیں، تم ایسی باتیں گھڑ رہے ہو کہ جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور اس سے بلند تر ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور لوگ ایک ہی امت واحد تھے، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔
تعصبات کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے رسولوں کی باتوں کا انکار کیا اور اختلافات میں پڑ گئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو کب کا فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی اللہ نے ہر ایک کے لیے وقت مقرر کیا ہے۔ اسی صورت میں انشاءاللہ آیت نمبر 49 میں ہم پڑھیں گے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ نے امتحان کے لیے یہاں پر بھیجا، عمل کی آزادی دی ہے، اور آزمائش کے لیے بندے کو اللہ نے یہاں پر بھیجا ہے۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ کیونکہ کر لیا ہے کہ اللہ مہلت دے گا، عمل کرنے کا موقع دے گا، آزمائش کے لیے اس نے بھیجا ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ فرمائے کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو کب کا ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی، وہی معجزات کے مطالبات۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے غیب کل کا کل اللہ کے لیے ہے۔ فَانتَظِرُوا، بس تم انتظار کرو، إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی جو کرنا ہے وہ کر لو، اللہ کا عذاب آ کر رہے گا اگر تم نافرمان ہی رہے، میں بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب تمہارے متعلق فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں مشرکین کے طرز عمل کا ذکر ہے، اور یہ ذکر بھی کہ جب مصیبت انسان پر پڑتی ہے تو صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ نیک اور برے لوگوں کا ذکر ہے، جھوٹے معبودوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے شرک کرنے والوں کے شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم چکھائیں لوگوں کو رحمت کا مزہ ایک تکلیف کے بعد کہ جو انہیں پہنچی تھی، اِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، تو اسی وقت وہ ہماری آیات میں چال بازیاں اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ اشارہ ہو رہا ہے مشرکین مکہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول کے طور پر ان کے سامنے پیش کیے گئے تو ان لوگوں نے مخالفت کی روش اختیار کی۔ ایک وقت آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ان کے لیے اور کہا کہ اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے دور میں تو نے 7 برس کا قحط نازل کیا تھا، ان پر بھی قحط کو مسلط فرما۔ اے اللہ جیسا قحط تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 برس تک نازل کیا تھا ویسا ان پر بھی مسلط فرماتے۔ تو 7 برس تک یہ مکے والے قحط سالی کا شکار رہے اور تکالیف میں مبتلا رہے۔ پھر ابو سفیان اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کیجئے، اور رشتہ داری کا ان کو وعدہ دیا، واسطہ دیا کہ خدا کے واسطے اللہ سے دعا کیجئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف دور کی، لیکن جیسے اللہ نے تکلیف دور کی دوبارہ مخالفت پر آ گئے اور حق کو قبول کر کے نہ دیا۔ اس کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے۔ اِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، تو اسی وقت وہ ہماری آیات میں چال بازیاں اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ سب سے تیز ہے تدبیر کرنے کے اعتبار سے، یعنی کہ اس کے فیصلے جلد آ سکتے ہیں۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو یعنی مکر و فریب، ہمارے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ ہے جو تمہیں خشکی میں اور دریا میں چلاتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ، اور وہ کشتیاں انہیں لے کر پاکیزہ ہوا کے ساتھ چلتی ہیں، وفرحوا بہا، اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، اس کشتی پر ایک تند اور تیز ہوا آ جاتی ہے۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور ان پر ہر طرف سے موجیں آ جاتی ہیں۔ وظنوا، اور وہ جان لیتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ وہ گھیر لیے گئے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں اپنی بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ لئن انجیتنا من ہذہ، کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ ہے جو اللہ کی توحید کا بیان آ رہا ہے۔ اللہ کی توحید انسان کی فطرت میں ان بلٹ ہے، ودیعت کر دی گئی اس کی فطرت میں۔ یہ مشرکین کا ذکر آ رہا ہے کہ جب دریا میں کہیں پھنس گئے یا کسی سمندر میں پھنس گئے تو سارے جھوٹے معبودوں کو بھول کر ایک ہی اللہ کو پکارتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، ابو جہل وہ خود تو کفر میں مرا،
لیکن بیٹے ہم ادب سے نام لیں گے، عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق ذکر ہے ابو داؤد شریف کی روایت میں کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو وہاں سے چلے گئے اپنی جان بچانے کے لیے، اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ راستے میں پانی کے اندر کشتی پھنس گئی، تو جو ملاح تھا کشتی کا اس نے سب سے کہا کہ اللہ کو پکارو، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس مشکل میں بھی اللہ کو پکارنا ہے تو پوری زندگی اللہ کو کیوں نہ پکارا جائے۔ اسی وقت انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ اگر تو مجھے بچا لے تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ اللہ نے بچا لیا، واپس آئے، ایمان قبول کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی موجود رہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف انہوں نے قتال بھی کیا۔ تو یہ ہے انسان کی فطرت میں جو ان بلٹ ہے اللہ کی توحید، اور یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات بھی ہیں۔ جب مشکلات میں انسان گھر جاتا ہے اور اسباب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر مسبب الاسباب ہی یاد آتا ہے، تو اسی مسبب الاسباب کو، اسی اللہ کو جو علی کل شیء قدیر ہے، صرف اسی کو پکارنا چاہیے، اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ فلما انجاہم، پھر جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو وہ اسی وقت وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے ناشکری انسان کی، نعمتیں وہ اللہ کی استعمال کرتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی پر آ جاتا ہے اور بغاوت پر اتر آتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انما بغیکم علی انفسکم، یقیناً تمہاری شرارت کا وبال تمہیں پر ہوگا، متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دنیا کی زندگی کی مثال دی جا رہی ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے، کما ان انزلناہ من السماء، جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فاختلط به نبات الارض، تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو کر نکلا، مما یاکل الناس والانعام، اس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق خوب پکڑ لی اور وہ مزین ہو گئی، وظن اہلها، اور زمین والوں نے خیال کیا، انہم قادرون علیہا، کہ اس پر قدرت رکھتے ہیں، اس فصل پر ان کا اختیار ہے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو اچانک ہمارا حکم رات میں یا دن کے وقت آ گیا، فجعلناہا حصیدا، تو ہم نے اسے کٹا ہوا ڈھیر کر دیا، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ وہ کل تھی نہیں، زمین اور فصل موجود ہی گویا نہیں تھی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب بیان کیا گیا کہ آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فصل کو اگاتا ہے، زمین پر فصل لہلہانے لگتی ہے، کاشتکار اور اس کے اگانے والے خوش ہو جاتے ہیں، سمجھتے کہ ہمیں پوری قوت اس پر حاصل ہے۔ اللہ کا عذاب آتا ہے اور اس پوری فصل کو برباد کر دیتا ہے۔ یہی مثال انسان کی ہے، انسان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اللہ اس کو پروان چڑھاتا ہے، بچہ ہوتا ہے انتہائی کمزور، اللہ اس کو جوانی تک پہنچاتا ہے، تمام تر صلاحیتیں اس کی عروج پر آ جاتی ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے اوپر بڑا اختیار حاصل ہے، اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، لیکن وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتا ہے، جب ذرا کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو انسان کو اپنی حقیقت پتہ چل جاتی ہے۔ تو انسان بھی بہت کچھ محنت کرتا ہے، بہت کچھ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن موت آتی ہے اور سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، تم نے آخرت کو بھلا دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ تو انسان کتنی محنت کر لے، یہاں جو کچھ بھی ہے یہیں پڑا رہ جائے گا، جانا ہے جب اللہ کی طرف تو صرف انسان کے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ یہ حقیقت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہماری آنکھوں کی بند ہونے سے پہلے اصل زندگی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی نوٹ فرمائیے، جب اس طرح کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں، ویہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ممکن ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے، جس میں تڑپ ہوتی ہے، جس میں لگن ہوتی ہے۔
یہ بات آئی ہے سورہ شورى آیت نمبر 13 میں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت اپنی طرف اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ دونوں تراجم سامنے رہنے چاہیے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور نمبر 2 اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے۔ اللہ ہمیں ہدایت کے حصول کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہدایت پر صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جن لوگوں نے عمدگی کے ساتھ عمل کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید بھی ہے۔ اس مزید کی وضاحت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث میں۔ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل فرما دیں گے تو اعلان ہوگا اہل جنت کچھ اور بھی تمہیں چاہیے؟ تو وہ کہیں گے اللہ نے ہمیں جنت عطا فرما دی، اللہ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اللہ کے دیدار الہی کا، جو اللہ کا دیدار ہے اس کا اعلان ہوگا، اور اہل جنت اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ یہ ہوگی سب سے بڑی نعمت جو تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو عطا کی جائے گی۔ یہ ہے زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ ہمیں اس کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جن لوگوں نے عمدگی کے ساتھ عمل کیا ان کے لیے بھلائی ہے، وزیادہ اور مزید بھی ہے۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت چھائے گی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ والذین کسبوا السیئات، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئۃ مثلہا، ان کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ وترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چھا جائے گی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم، ان کے چہرے اس طرح ڈھانک دیے جائیں گے، قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ رات کے تاریک ٹکڑے، تاریکی ہی تاریکی ہوگی، سیاہ ہوں گے چہرے بالکل۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم بھی اور تمہارے شریک بھی اپنی جگہ رہو۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور ان کے شریک کہیں گے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ یہ اب ذکر آ گیا کہ مشرکین نے جن جھوٹے معبودوں کو پکارا وہ ان کے شرک نفی کر دیں گے۔ اس میں نوٹ فرمائیے کہ انسانوں کو بھی پوجا گیا ہے۔ بخاری شریف و مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو چاہے بتوں کو پوجا گیا ہو یا اللہ کے نیک بندوں کو پوجا گیا ہو، وہ سب اپنے ان شرک کرنے والوں کے شرک کی نفی کر دیں گے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ کے۔ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، وہاں ہر کوئی جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا، سب کچھ وہاں پر ظاہر کر دیا جائے گا۔ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی ہوگی انسان اسے موجود پائے گا، اور ذرہ برابر برائی ہوگی انسان اسے بھی موجود پائے گا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور وہ اپنے سچے مولا یعنی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ باندھتے تھے، جو شرک کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارا کرتے تھے، سب بھول جائیں گے وہ۔ اس کے بعد چوتھا رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے۔ قرآن حکیم کے بارے میں چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر اس میں کوئی شک ہے تو اس کا جیسا کلام پیش کر کے دکھاؤ، اور نافرمانوں کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ اب جلالی انداز میں اللہ کی قدرتوں کا بیان آ رہا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون آسمان اور زمین سے تمہیں رزق عطا کرتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا کون سماعت اور بصارت کا مالک ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت،
اور کون زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور کون نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور کون کاموں کی تدبیر فرماتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ پس وہ ان قریب کہیں گے اللہ، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی خالق مالک رازق اللہ ہے، تم اس کے بندے ہو لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے، نعمت اس کی استعمال کرتے ہو، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو، افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ کے عذاب سے؟ فذالکم اللہ ربکم الحق بس یہ اللہ تمہارا سچا رب، فماذا بعد الحق الا الضلال پھر سچ کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ گیا، فانا تصرفون پھر تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ اتنا کچھ حق بیان ہو گیا، اس کے بعد بھی ناشکری، اس کے بعد بھی اللہ کی اطاعت سے فرار، اس کے بعد بھی کسی اور کا شکر ادا کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سراسر گمراہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی بات ان لوگوں پر سچی ثابت ہو گئی جنہوں نے نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اشارہ ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 18 کی طرف۔ اللہ نے وہاں پر اعلان کر دیا تھا کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھر دے گا۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرے پھر اسے لوٹائے؟ قل اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی جواب دیجئے اللہ، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ مشرکین نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ اگر دوبارہ پیدا کرنے کو مان لیں تو آخرت کا ماننا لازم آ جائے گا اور عمل کرنا پڑے گا، اس لیے انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ یبدأ الخلق وہ پہلی مرتبہ تخلیق فرماتا ہے، ثم یعیدہ پھر وہی اسے لوٹائے گا، فأنا تؤفکون پھر تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ تو اللہ ہی ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا، اور جس نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ تو مانتے کیوں نہیں؟ کیوں آخرت کا یقین نہیں رکھتے؟ قل هل من شرکائکم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے من یہدی الی الحق جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق تو پس کیا جو حق کی طرف ہدایت دینے والا ہو احق ان یتبع وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، ام من لا یہدی یا وہ جو ہدایت نہیں پاتا الا ان یہدا مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے۔ فما لکم بس تمہیں کیا ہوا ہے، کیف تحکمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی یہ تمہارے جھوٹے معبود ہیں، ان بتوں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، کیا یہ کسی کو ہدایت دے سکتے؟ یا انسانوں میں سے کسی کو معبود بنا رکھا ہے؟ تو یہ انسان تو خود محتاج ہے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، تو جو خود محتاج ہو وہ کسی کو ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے جو حق کی ہدایت دینے والا ہے۔ لیکن یہ سمجھنے کی رہے ما لکم تمہیں کیا ہوا، کیف تحکمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا اور ان میں سے اکثر پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ گھڑ لیا جائے اللہ کے حکم کے بغیر، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ لیکن اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے نازل ہوا، یعنی یہ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے، وہ تفصیل الکتاب اور کتاب کی تفصیل ہے، یعنی جو احکامات اللہ نے عطا فرمائے اس کی تفصیل قرآن میں ہے۔ لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین یہ تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے ہے۔ وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کسی سے سیکھ لیا ہے، کہیں سے حاصل کر لیا ہے، اس طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ اللہ نے اس کا رد فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کو پیش کر دے، یہ سراسر اللہ کی طرف سے آیا ہے اور حق پر مبنی ہے۔ اس کے بعد قرآن کا چیلنج آ رہا ہے، ام یقولون افترا کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بنا لیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگاتے تھے اس کا رد فرما رہے اللہ تعالیٰ۔ قل فأتوا بسورۃ مثلہ
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اس کی جیسے ایک صورت ہی لے آؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم جسے بلا سکتے ہو بلا لو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ قرآن نے کہا کہ چلو ایک ہی صورت لا کے پیش کر دو۔ نوٹ فرمائیے کہ یہ چیلنج قرآن نے تدریجاً آسان کیا ہے ان کے لیے۔ سورہ طور آیت نمبر 34 اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں الفاظ آئے پورا قرآن پیش کر دو اگر اس قرآن میں شک ہے تو، قرآن کے جیسی کوئی شے لے آؤ اگر اس قرآن میں شک ہے تو۔ پھر قرآن نے کہا سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر یہ بات آئی سورہ یونس آیت نمبر 38 میں ایک صورت لے کر آ جاؤ، اور پھر آخری آئی ہے بات مدنی صورت میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں کہ قرآن کی کسی صورت سے ملتی جلتی کوئی شے لا کے پیش کر دو، لیکن ان کی جرت نہیں ہو سکی۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے اسے جھٹلایا جس کا علم ان کی گرفت میں نہیں آ سکا۔ ولما یأتہم تأویلہ، اور اس کا انجام ابھی ان کے سامنے نہیں آیا ہے۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھمکی دے رہے ہیں، یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں تو اس انکار کے انجام کی ابھی ان کو خبر نہیں ہے کہ کتنا بھیانک انجام ہونے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اب پچھلے جھٹلانے والوں کے حوالے سے ذکر کر کے ان کو تنبیہ کی جا رہی مشرکین کو، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پچھلے لوگوں نے جھٹلایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس دیکھو کیسا انجام ہوا ظلم کرنے والوں کا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ قرآن کا توازن ہے، جہاں کہیں بھی نیک لوگ ہیں قرآن ان کا بھی بیان کرتا ہے اور گناہ گاروں کو ان کے گناہوں پر متنبہ بھی کرتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض اس پر ایمان لاتے ہیں جو صحابہ کرام میں شامل ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض ہیں جو ایمان اس پر نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ اس کے بعد 5واں رکوع اس سورہ مبارکہ کا آ رہا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، مشرکین کو عذاب کی دھمکیاں دی گئی ہیں اور قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ یہ چیلنج کا دو ٹوک انداز آ گیا۔ انتم بریئون مما اعمل، تم اس کے جواب دہ نہیں ہو جو میں کرتا ہوں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں جو تم کرتے ہو۔ یہی انداز سورۃ الکافرون میں آیا ہے، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا طریقہ ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، میں اپنے عمل کے ذمہ دار ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں۔ یہ ان کے بعض سرداروں کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے لیکن انکار کر کے چلے جایا کرتے تھے تاکہ عوام پر روک قائم کریں کہ ہم نے سنا ہے لیکن اس کلام میں کچھ ہے نہیں، اگر ہوتا تو ہم نے قبول کر لیا ہوتا۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بہروں کو سنائیں گے، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، خواہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، خواہ وہ دیکھتے نہ ہوں۔ مراد یہ کہ یہ روحانی اعتبار سے مر چکے ہیں۔ ابو جہل کی آنکھ تھی وہ دیکھتا تھا، ابو جہل کے کان تھے وہ سنتا تھا، لیکن روح کے اعتبار سے مر چکا تھا۔ دل کا سننا، دل کا دیکھنا، اس اعتبار سے یہ بہرے اور اندھے ہو چکے تھے۔ تو اے نبی کیونکہ انہوں نے جانتے بوجھتے حق کی مخالفت اختیار کی ہے، ان کو حق نہیں مل سکے گا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں فرماتا۔ ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ویوم یحشرہم، اور جس دن اللہ انہیں جمع فرمائے گا، کأن لم یلبثوا، تو گویا وہ ایسے ہوں گے کہ نہیں رہے الا ساعۃ من النہار، مگر دن کی ایک گھڑی۔ یتعارفون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن نوٹ فرمائیے پہچاننے کے بعد کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 10 میں الفاظ ہیں، لا یسأل حمیم حمیما، کوئی گرم جوش دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 101 میں الفاظ ہیں، تمام رشتے کٹ جائیں گے، ہاں ایک رشتہ کام آئے گا۔ سورہ زخرف آیت 67،
تقوی والے وہ جمع کر دیے جائیں گے ایک ساتھ۔ یا سورہ طور آیت نمبر 21، ایمان پر عمل کرنے والے ایک گھر کے بھی اگر افراد ہوں گے اللہ انہیں جمع فرما دے گا۔ اللہ ہمیں تقوی اور ایمان کی بنیاد پر رشتے اور دوستیاں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ انہیں جمع فرمائے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، تو معاملہ کچھ ایسے ہوگا کہ گویا وہ نہیں رہے تھے دنیا میں إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر یہ کہ دن کی ایک گھڑی، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ اللہ ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بعض وعدے دکھا دیں جو ہم ان سے کر رہے ہیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو اٹھا لیں یعنی موت دے دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو بس انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے، جیسے گزشتہ نافرمان قوموں پر آیا، تو اللہ چاہے تو دنیا میں بھی ان کو عذاب دے سکتا ہے، اور بالآخر سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ ان نافرمانوں کے اعمال سے واقف ہے، وہ ضرور ان کو سزا دے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ اللہ نے ہر دور میں ہر علاقے میں رسولوں کو بھیجا انسانیت کی ہدایت کے لیے، یہاں تک کہ پھر یہ معاملہ آ کر مکمل ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اب آپ تمام انسانیت کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب ان کا رسول آ گیا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ مراد یہ کہ اللہ اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کیا، اس کے بعد جن لوگوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی وہ برباد کر دیے گئے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی کہ یہ ڈھٹائی کا معاملہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آخرت کو مانے سوال کریں کہ قیامت کب آئے گی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں اپنے لیے مالک نہیں ہوں کسی نقصان کا نہ ہی کسی نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ یہ قیامت کا برپا کر دینا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں، حق پہنچا رہا ہوں تمہارے سامنے۔ اب فرمایا کہ لکل امت اجل، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت آتا ہے تو معاملہ طے کر دیا جاتا ہے، فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب ان کا وقت آ جائے گا، فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، بس نہ وہ ایک گھڑی تاخیر کر سکیں گے نہ جلدی کر سکیں گے۔ مہلت ختم ہو جائے گی تو اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا نافرمانوں کے لیے۔ قل ارأیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بھلا دیکھو، ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے رات کو یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو وہ کیا ہے جس کی مجرم جلدی کر رہے ہیں۔ اثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا پھر جب وہ واقع ہو جائے گا اس وقت تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ الآن کہا جائے گا اب ایمان لاتے ہو، وقت کنتم بہ تستعجلون، اس سے پہلے تم اس کی جلدی مچاتے تھے۔ یعنی جب عذاب کا فیصلہ آ جائے اجتماعی طور پر یا کسی فرد کی موت کا فیصلہ ہو جائے، اس وقت ایمان قبول کرنا معتبر نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فرعون نے بھی قبول کیا تھا جب اس کی موت آ رہی تھی۔ سورہ یونس میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 90 سے لے کے 92 تک، جب وہ غرق ہو رہا تھا اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لے آیا، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، کسی بھی وقت ہماری مہلت ختم ہو سکتی ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے، یعنی اللہ کے فیصلے کے آنے سے پہلے پہلے انفرادی سطح پر وہ موت کا فیصلہ، اجتماعی سطح پر یہ کہ اللہ مہلت ختم فرما دے، اس کے آنے سے پہلے پہلے انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظلم کرنے والوں سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ کے عذاب کو چکھو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں وہی بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کمایا کرتے تھے، جیسے تمہارے اعمال تھے
ویسے ہی تمہارا بدلہ ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ یعنی قیامت کے متعلق ان کو شک تھا، آخرت کے متعلق وہ تردد میں پڑے ہوئے تھے، تو پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ای وربی، ہاں ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک وہ حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں۔ یہاں کوئی دلیل نہیں دی اللہ تعالی نے عقلی، یہاں رسالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس کا وزن ہے۔ اللہ کے رسول کا بے داغ کردار، اللہ کے ایک بندے نے کبھی بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا تو کیا وہ اللہ کے حوالے سے جھوٹ بولے گا؟ تو اس شخصیت کا وزن یہاں پر ہے، اور آپ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ میرے رب کی قسم وہ ضرور آئے گی، وہ برحق ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اس کے بعد چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں قیامت کا بیان ہے اور یہ کہ کوئی فدیہ مجرمین سے قبول نہیں ہوگا اس دن، اور قرآن کی بہت عمدہ صفات اس مقام پر اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں اور مشرکین کے توہمات کا ذکر ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور اگر ہر ظالم شخص کے لیے ہو ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، لَفْتَدَتْ بِهِ، کہ وہ اسے فدیے میں دے دے، مراد یہ کہ وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورہ المعارج میں ابتدائی آیات میں اس کا ذکر ہے، انسان چاہے گا کہ اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے بھائی، اس کے گھر اور زمین پہ جو کچھ ہے وہ سب لیا جائے اور اس کو عذاب سے بچا لیا جائے، فرمایا ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جبکہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، تب ان کو معلوم ہوگا کہ ہم نے بہت زیادتی کی اپنے ساتھ اور دنیا میں زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کیا، لیکن اس وقت افسوس کرنے کا، ندامت کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آگاہ ہو جاؤ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی اللہ زندگی عطا فرماتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اب دو آیات میں بڑی جامعیت کے ساتھ قرآن کی عظمت کا بیان آ رہا ہے۔ آیت نمبر 57 میں قرآن کی 4 صفات کا ذکر ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، نوٹ فرمائیے یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہے۔ سورہ البقرہ آیت 185، ھدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ کا پیغام اب اس میں انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن سینوں کے امراض کی شفا ہے۔ وہدن، اور ہدایت ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے۔ 4 صفات اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمائی۔ نمبر 1، یہ قرآن موعظہ ہے۔ وعظ کہتے ہیں ایسے کلام کو، ایسی بات کو جو دل میں نرمی پیدا کر دے۔ اب ایک شخص کا تصور ذہن میں رکھیے جس کا دل بند ہو چکا ہے، بالکل جو غفلت میں ہے، سب سے پہلے ضرورت ہے کہ اس کے دل کو نرم کیا جائے، اس لیے کہ انسان کے ایکشن کے پیچھے، اس کے عمل کے پیچھے اس کی تھاٹس اور اس کے ارادے ہوتے ہیں، تو دل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ دل سخت ہو گیا ہے تو قرآن اس کو کھول دے گا، یہ وعظ ہے رب کی طرف سے۔ نمبر 2، وشفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کے امراض کی شفا ہے۔ اسی دل میں بغض اور حسد، دنیا کی محبت، کینہ، تکبر، تعصب، یہ باطنی بیماریاں اگر پیدا ہو جائیں تو انسان ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ جب یہ قرآن دل میں داخل ہوگا تو یہ دلوں کے امراض کی شفا بن جائے گا، اس دل کو صاف کر دے گا، بالکل پیور کر دے گا، بالکل ہدایت کے لیے۔ جب دل صاف ہو جائے گا تو اب اللہ کے احکامات کو ریسیو کرنا، اس کو ایکسیپٹ کرنا اور قبول کرنا بندے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ فرمایا وہ ہدن، یہ ہدایت ہے، اور جب بندہ ہدایت پر عمل کرے گا تو اب اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جائے گا۔ فرمایا ورحمۃ للمؤمنین، یہ ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ 4 صفات بیان ہوئیں۔ یہ قرآن وعظ ہے، دلوں کو کھولے گا۔ یہ شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کو دور کرے گا۔ یہ ہدایت ہے، اللہ کے احکامات کو قبول کرنے کے لیے اس دل کو پاک صاف کر دے گا یہ قرآن، اور قبول کرنا آسان کر دے گا۔
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ اب جو اس کے تقاضوں پر عمل کریں گے وہ سراسر اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ ایک فرد میں بھی تبدیلی اس قرآن کے ذریعے سے آئے گی۔ ایک معاشرے کو تبدیل کرنا ہو تب لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہوگا۔ یہی طریقہ کار تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی کو فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی طرح ہوگی جس طرح اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ پہلے حصے کی اصلاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے کی تھی، آج بھی اصلاح ہوگی تو قرآن کے ذریعے سے۔ اللہ ہمیں اس کو تھامنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور عظیم آیت قرآن کے حوالے سے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ قرآن اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت سے ملا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس چاہیے کہ یہ اس پہ خوشیاں منائیں۔ اللہ نے اپنی رحمانیت کے طفیل میں اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی، اس پر خوشیاں منائیں۔ اس قرآن میں سے کچھ ملا تو انسان بہت ہی خوش نصیب ہے، اور اگر اس قرآن میں سے کچھ نہیں ملا تو اس سے بڑی کوئی بد نصیبی نہیں ہو سکتی۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں یہ سب سے بہتر ہے۔ دنیا میں بے شمار مال و اسباب ہے، لوگ جائیدادیں، کوالیفیکیشنز، محلات اور مال و اسباب اور اقتدار اس میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، سب سے بہتر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ لیکن اگر اس قرآن کی عظمت کو نہ سمجھا گیا اور اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا گیا تو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125، 126 میں اللہ کا یہ ذکر ہے کہ جو اللہ کی اس کتاب کو فراموش کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، اللہ دنیا میں ان کی زندگی تنگ فرما دے گا اور آخرت میں اندھا کھڑا کرے گا اور اپنی رحمت سے قیامت کے دن دور کر دے گا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 30 میں الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے خلاف شکایت کریں گے اللہ کے حضور میں۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، اس قرآن کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مشرکین کا کچھ ذکر ہے۔ قل ارائیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے، فجعلتم منہ حرام وحلالا، اس میں سے تم نے کچھ حرام کر لیا اور کچھ کو حلال۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، آپ فرما دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ من مانی تم نے باتیں اختیار کر رکھی۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں، ان کا کیا حشر ہوگا اس دن۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔